سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا داتا دربار پر کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. ہم کل بھی اس نظریے پر کھڑے تھے, ہم آج بھی اس نظریے پر کھڑے ہیں کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے, ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ تعلیم یہاں سعد رضوی نے داتا دربار میں عام کی. یہ تعلیم کا فیض سعد رضوی کو جو ملا وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ملا. میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے صبح قیامت تک آنے والے علماء اکرام کو سبق دے دیا کہ تم نے ظالم اور جابر حاکم وقت کے سامنے کلمہ الحق کس انداز میں بلند کرنا ہے, اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے سچے دین کے اوپر کیسے استقامت پذیر رہنا ہے. آج پیر سید ظہیر الحسن شاہ کو اگر پابند سلاسل کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے حاکم وقت کی بات نہیں مانی, اس نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا. اس نے کہا کہ جو میں نے بیان دیا تھا وہ میں نے درست دیا تھا, میں کل بھی اس پر قائم تھا, میں آج بھی اس پر قائم ہوں. ہمیں تو گولیاں مار دیا, ہم نے گولیاں کھا لی, شہید کر دیا, ہم شہید ہو گئے, زخمی کر دیا, ہم زخمی ہو گئے. لیکن اے پاکستان کی عوام, تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان والوں نے جو جانے دیے وہ حق پر دیے یا نہ حق نہیں ہے. ایک ایک بچہ صبح قیامت تک پکارے گا لبیک والوں نے جو جان دیے وہ کلمہ الحق بلند کرتے دی ہے. الجہاد الجہاد. میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے صبح قیامت تک آنے والے علماء اکرام کو سبق دے دیا کہ تم نے ظالم اور جابر حاکم وقت کے سامنے کلمہ الحق کس انداز میں بلند کرنا ہے, اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے سچے دین کے اوپر کیسے استقامت پذیر رہنا ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک صحیح العقیدہ سچے عالم کی کیا ذمہ داریاں ہیں, لوگوں کو میسج کیا دینا ہے. اگر اچھوں کو تو آپ درس دیتے ہو, لیکن ظالموں کو درس تم نے کیسے دینا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو جب وہ ابو جعفر منصور چاہتا کہ میں اپنے مقدمات جو ہے وہ من پسند فیصلوں کے ساتھ مکمل کروں, تو اس نے اپنے حکم کے آپ کو تابع کرنے کی کوشش کی. یہ کوشش آج بھی کرتے حاکم وقت کہ علماء کو اپنے تابع کر لو, تو اس نے بھی کی کہ امام اعظم کو اپنے تابع کیا جائے اور اپنی من پسند کے فیصلے کروائے جائیں. اور آپ کو کوفہ سے بغداد شریف لا کر قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا کہ یہ ابو منصور کی طرف سے آفر ہے امام اعظم کو کہ چیف جسٹس آپ کو بنایا جاتا ہے, بڑے بڑے انعام و کرام سے آپ کو نوازا جائے گا. بس آپ نے بات ہماری بولی کے مطابق کرنی ہے, ہماری مرضی اور منشا اور چاہت کے مطابق کرنی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے زہد, تقوی اور خشیت الہی کے باعث اسے قبول کرنے سے آپ نے معذرت فرما لی کہ یہ عہدہ میں نہیں لوں گا. اللہ اکبر. آج اگر کسی کو کہا جائے آپ آئیں آپ کو عہدہ دیا جائے گا, وہ کہے گا میرے جیسا خوش نصیب انسان نہیں ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو دعوت دے رہا ہے وہ ظالم ہے یا پھر وہ خوف خدا رکھنے والا ہے. اگر وہ حاکم وقت خوف خدا رکھنے والا ہے, قرآن و سنت کا پابند ہے اور دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کیا ہوا ہے, تو پھر اس کی دعوت کو قبول کیا جائے جب وہ دائرہ شریعت میں آپ کو حکم دے. ٹھیک ہے, آپ آئیں, عہدہ لیا جائے گا. لیکن اگر حاکم وقت ظالم ہو جائے, جیسے کل فلسطینیوں کے خلاف بننے والا جو بورڈ ہے, اس بورڈ کا جا کر کے حاکم وقت آج کا پاکستان کا حاکم اس کا حصہ بن گیا. ہمیں تو گولیاں مار دیا, ہم نے گولیاں کھا لی, شہید کر دیا, ہم شہید ہو گئے, زخمی کر دیا, ہم زخمی ہو گئے. لیکن اے پاکستان کی عوام, تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان والوں نے جو جانے دیے وہ حق پر دیے یا نہ حق نہیں ہے. ایک ایک بچہ صبح قیامت تک پکارے گا لبیک والوں نے جو جان دیے وہ حق کلمہ الحق بلند کرتے دی ہے. الجہاد الجہاد. کل دے دیا انہوں نے فلسطین کے خلاف ووٹ. اب بولے کو پورے پاکستان سے ہم اسی کے خلاف نکلے تھے کہ فلسطین کے حق میں بات بلند کرنی ہے اور اسرائیل کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے اور اپنی یادداشت جا کر کے امریکن ایمبیسی کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ ہمارا تھا مقصد اور مطلب, اس کے علاوہ ہماری کوئی مقصد اور مطلب کوئی رائے نہیں تھی دوسری چیز کی. لیکن اس وقت لوگ کہہ رہے تھے وہاں تو امن معاہدے ہو گئے, ان کو کیا ضرورت تھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب معذرت کر لی تو یہ معذرت جو تھی نا امام اعظم کی, وہ ابو منصور حاکم وقت کو یہ ہضم نہ ہوئی, اس کو قبول نہ ہوئی, اس کو برداشت نہ ہوئی, اس کو پسند نہ آئی, تو اس نے اس معذرت کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. آج ٹرمپ کی بھی انا ہوگی,
آج پاکستان کے حکمرانوں کی بھی انا ہوگی، تمہاری انا تمہارے ساتھ ہے اور انٹرنیشنل ظالموں کی انا ان کے ساتھ ہے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے جو سبق درس دیا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ وقت کا شیخ، یہ وقت کا فقیہ، یہ وقت کا محدث، یہ روئے زمین کا سب سے بڑا اس دور کا عالم، اس کو اٹھا کر کے اس ظالم حاکم وقت نے قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا۔ آپ کو معلوم اے حنفیوں، آپ کو معلوم کہ آپ کے امام کے ساتھ آخری وقت میں ظالم حکمران نے کیا سلوک کیا تھا؟ آج آپ سیکھو، جان کر کے اٹھو کہ ظالم حاکم نے اس وقت کے بڑے عالم کو قید میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے ڈال دیا گیا کہ اس کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے، آج تحریک لبیک کے پاکستان کے علماء کو، آج پیر سید ظہیر الحسن شاہ کو اگر پابند سلاسل کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس نے حاکم وقت کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا، اس نے کہا کہ جو میں نے بیان دیا تھا وہ میں نے درست دیا تھا، میں کل بھی اس پر قائم تھا، میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ جب ممتاز قادری نے اپنا جلوہ دکھایا، وہ حاکم وقت کو پسند نہ آیا، پوری زندگی جو 5 سالہ جیل کی ہے وہ تو اس نے برداشت کر لی، حتیٰ کہ جامع شہادت نوش کر گیا، مگر ظالم حاکموں کے سامنے ممتاز قادری نے نہ رجوع کیا، نہ اپنا سر جو ہے وہ جھکایا، ان کی بات کو انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، تو پھر انہوں نے شہادت کو قبول کیا۔ جب آپ کو قید کر لیا گیا، اب وقت آیا کہ وہ جبر کرے امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر، وہ جبر کرنے میں بھی کامیاب نہ ہوا، یعنی وہ کہتا ہے کہ جبری طور پر یہ عہدہ قبول کر لے۔ امام نے ظالم حاکم وقت کا وہ جو فیصلہ تھا، جو حکم تھا، اسے قبول نہ کیا۔ جب اس نے اتنی کوشش کی کہ امام تو انکار ہی کرتا جا رہا ہے، آپ کے اوپر مصائب کے، آلام کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اب آپ تصور میں سوچتے بھی چلے جائیں، پشت پر امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے مارے گئے، کیا گناہ ہوگا امام اعظم کا؟ لیکن ظالم حاکم وقت آپ کی پشت مبارک پر کوڑے مار رہا تھا، آپ نے وہ بھی برداشت کی، اذیت تکالیف برداشت کی، باوجود اس کے جب آپ نہ مانے تو وہ عباسی حکمران ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے امام دنیا سے کیسے گئے؟ شہید گئے۔ کیوں گئے؟ ظالم حاکم وقت کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، پھر آپ کا جنازہ جو ہے اتنا جمع، پھر آپ کے جنازے میں 6 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو، آخری بات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے چاہنے والوں کا وصیت کر دی، اے میرے عقیدت مندو، ظالم حاکم وقت کے محلات کے ارد گرد جو جگہ اس میں نعمان بن ثابت کو دفن نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ظالم حاکم وقت تھا، اس نے لوگوں سے جگہ غصب کی ہے، چھینی ہے، دبائی ہے، قبضہ کیا ہے اس کے اوپر، اس نے جسے حاکم وقت نے بطور طاقت لوگوں سے حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میرے جسد کو اس غصب شدہ زمین میں دفن کیا جائے، جس کی جگہ غصب کی ہے وہ مظلوم ہے، اور آپ نے تو ساری زندگی مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا تاتا دربار پر کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ ہم کل بھی اس نظریے پر کھڑے تھے، ہم آج بھی اس نظریے پر کھڑے ہیں کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہ تعلیم یہاں سعد رضوی نے داتا دربار میں عام کی، یہ تعلیم کا فیض سعد رضوی کو جو ملا وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ملا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا کہ مظلوم کی غصب شدہ زمین، یعنی مظلوم کا حق چھین کر زمین غصب کرے کوئی جابر حاکم اور اس میں امام اعظم کو دفن کیا جائے۔ فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کے محل کے ارد گرد مجھے دفن نہ کیا جائے۔ جب عباسی حکمران ابو جعفر ابو منصور کو پتہ چلا، وہ ظالم حاکم وقت، کہ آج تو امام اعظم یہ وصیت کر گیا، اس وقت وہ کہہ اٹھا کہ ابو حنیفہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بات یہ ہے کہ تم نے زندگی میں مجھے شکست دی تھی۔ یہ وہ جانتا تھا حاکم وقت کے زندگی میں شکست سے 2-4 جس شخصیت نے کیا تھا روئے زمین پر، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھا، اور کہا کہ اب موت کے بعد بھی مجھے شرمندہ کرتا ہے۔
ظالم حاکم وقت ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا، اس کو ہونا پڑے گا۔ تو امام اعظم نے جب زندگی میں اس کی بات کوئی نہ مانی، اس کو شکست دے دی اور پھر اس کا پردہ چاک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ کردار ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کرداروں کے ساتھ امیر المجاہدین کھڑے تھے۔ اس چمکتے کردار کے ساتھ آج بھی پاکستان کی سرزمین پر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی غرض سے اور اس فرسودہ نظام کو ختم کرنے کی غرض سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان امر۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے جملوں کی قیمت کیا ہے، یہ ہم بخوبی جانتے ہیں، لیکن ان ممبروں سے کلمہ الحق انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا۔ لبیک تاجدار ختم نبوت